إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. آپ بھی تکبیر پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. خطبہ مسنونہ کے بعد جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی اور ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا. ایک بار پھر ہم پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف دو جگہوں سے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں بالکل ہی اختصار کے ساتھ عید الفطر کا خطبہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. برادران اسلام، بزرگان اسلام، خواتین اسلام اور عزیزان اسلام، عید الفطر اس کا معنی جان لیجئے افطار والی عید، روزہ توڑنے اور کھولنے والی عید. عید الاضحیٰ قربانی والی عید. مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے مدینہ پہنچتے ہوئے دو عیدیں عطا کی اور کہا کفار و مشرکین کے بہت سارے عید ہو سکتے ہیں وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ ہماری عید ہے. دوسری قوموں کے عیدوں کے مقابلے میں اسلام میں جس عید کا تصور قائم کیا گیا ہے اس میں ناچ رنگ نہیں، کھیل کود نہیں، ہنسی مذاق نہیں، الٹی سیدھے حرکتیں نہیں، بلکہ اس سے عید میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا جاتا ہے، عبادت کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. اللہ کی جانب سے جو مغفرتیں ملنے والی ہیں. رمضان کا روزہ ہم نے رکھا، اس میں ہم نے عبادتیں کی، ہم نے قرآن بھی پڑھا،
اس کی تلاوت کی، دعا مناجات بھی کی ہے، بہت سارے صدقہ و خیرات بھی کی ہے، بے شمار اچھی اعمال بجا لائے، ان تمام عملوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے گا۔ اس بدلہ کے ملنے پر ہم اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ کے طور پر، جذبہ اظہار تشکر کے طور پر یہ 2 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں، جس میں بطور خاص 12 تکبیرات زائد ہوتی ہے۔ آج میں اس کا فلسفہ بالکل ہی اختصار سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، ایک بار اس کا ترجمہ سماعت کر لیجئے اور اپنا گردن جھکا کر، اپنی گردن جھکا کر تخیلات کی دنیا میں پہنچ کر اب غور فکر کیجئے کہ ہم اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں یا کسی اور کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اس کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ پھر کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ انہیں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ کے لیے تعریف ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ 35 کروڑ مسلمان اس دنیا، اس ہندوستان میں موجود ہیں، لیکن آج بھی ہمارے برادران وطن کی ذہنیت میں یہ بات ہے کہ اکبر کا زمانہ کب چلا گیا۔ مسلمان آج بھی 5 وقت مسجدوں میں اکبر کی دعائی دیتا ہے، اکبر کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے ان تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ ہم اکبر کی بڑائی کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اللہ اکبر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے ہم باضابطہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری پیشانیاں غیروں کے سامنے جھکتی ہیں، ہم مرادیں کسی اور سے مانگتے ہیں، اپنی پیشانی کسی اور کے سامنے رگڑتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے سامنے میں جھک کر سلامی بجا لاتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس کا نظریہ ہم پیش کرتے ہیں۔ کہاں گیا لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب؟ اس کے بعد پھر اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتے اللہ اکبر، وللہ الحمد، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عید بقرعید میں عام طور سے یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، اس کے مفہوم سامنے رکھیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ انسان کی پیدائش اور جنات کی پیدائش قرآن مقدس کے بیان کے مطابق وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت یعنی میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہم تمام انسانوں کے لیے ہے، مسلم ہو کہ کافر ہو، منافق ہو کہ ملحد ہو، دہریہ ہو کہ بددین ہو، انسان ہو کہ جنات ہو، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے انسان و جنات پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے۔ لیکن مسلمانوں کی پیدائش کس لیے ہوئی ہے؟ آپ بھی دوسروں کی جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کی پیدائش صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، آپ کی پیدائش عبادت کرنے کے، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت کرانے کے لیے بھی ہے۔ اور اسی مناسبت سے وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، اخرجت للناس، تمہاری تخلیق دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہوئی ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھلی باتوں کا اور بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کا تر امتیاز ہے، یہ آپ کی علامت اور نشانی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہماری نشانی اور پہچان کیا ہے؟ ہم اس آیت کو یاد رکھتے ہیں کہ ہماری تخلیق اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت ہر ایک کے لیے۔ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا، ساری کائنات آسمان سے لے کے زمین تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، سارا کا سارا معاملہ کیا ہے؟ جتنی بھی مخلوقات ہیں
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے انسانوں، آسمان و زمین کی ساری چیزیں تمہارے ساتھ تابع فرما بردار ہے، تمہاری خدمت میں ان کو لگا دیا گیا ہے، لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ وَأَنتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اللہ کی سرخروئی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اللہ کی بندگی کرانے کے لیے پیدا کیے گئے. تو بھی آپ نے اپنا فرض منصبی پہچانا ہے. اگر نہیں پہچانا ہے اور ہندوستان کی زمین پر صورتحال متغیر ہو چکی ہے، کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے، یا تو ہم ذمہ دار ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آفت و مصیبت کو مسلط کر دیا گیا. اس لیے اس عید کے خطبہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. بالکل اختصار کے ساتھ، لمبی چوڑی تقریر انشاءاللہ نہیں ہوگی. 2024 1445 ہجری اور 2024 عیسوی کا یہ رمضان، جس کے بعد ہم عید الفطر کی ادائیگی میں مشغول ہیں. ہم نے نماز پڑھ لی اور مختصر بیان خطبہ کی سماعت کر رہے ہیں. ہندوستان کی سرزمین پر یہ خطبہ، عید الفطر کی نماز، یہ رمضان کا پورا مہینہ، اس میں کی جانے والی عبادتیں کچھ زیادہ ہی معنی خیز ہے. لیکن اگر ہم نے ان عبادتوں کا سہارا لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوایا نہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد میں اپنے آپ کو استعمال نہیں کرایا، اور ساتھ ساتھ دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے، امن و امان کی بحالی کے لیے، فتنہ و فساد کے خاتمہ کے لیے، انارکی کو مٹھانے کے لیے اور شانتی کو پھیلانے کے لیے جو ذمہ داری ہمارے سپرد کی گئی ہے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہے تو یاد رکھیے گا برسوں روا کریں گے پھر بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آپ کہیں گے سیاسی تقریر ہو رہی ہے، میرے بھائی یاد رکھیے گا سامنے الیکشن کا زمانہ ہے. ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بڑا احتیاط کا زمانہ ہے، سوچ سمجھ کر اپنے پاور کے استعمال کرنے کا زمانہ ہے. کوئی انسان سوچتا ہے ووٹ دینے کی کیا ضرورت ہے، ووٹ دینا تو شرکی اور کفری عقیدہ ہے، باطل پرستوں کے نظام کو بڑھاوا دینا ہے. میرے بھائی اس قسم کے بھول بھلیے مت رہیے گا. اگر آپ کو ووٹ نہیں دینا ہے پھر ہندوستان میں رہنے کا آپ کو حق نہیں ہے. اگر یہاں رہتے ہیں، اپنا وجود بنوانا چاہتے ہیں، اپنا ووٹر کارڈ میں اپنا نام درج کروا کے رکھتے ہیں، ملک کے انتظامیہ سے اپنے سارے مسائل کو حل کرواتے ہیں، کس بنیاد پر؟ ہندوستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں، ہندوستان کا ناگرک ہے، یہاں کا باشی ہے، یہاں کا باشندہ ہے، یہاں کا ووٹر ہے. اس بنیاد پر آپ یہاں رہتے ہیں اور شان کے ساتھ رہتے ہیں. وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ کے ووٹ کی جتنی قیمت ہے، آپ اپنی قیمت پہچانیے، آپ کے ووٹ کی قیمت اتنی ہی ہے. ایک ووٹ سے ہار جیت ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنے ووٹ کا غلط استعمال کیا، ایک مہانہ نوٹا میں دے دیا، ہم کسی کو پسند نہیں کرتے. فقہ کے اصول کے مطابق احول البلیتین، دو مصیبتیں آپ کے سامنے یاد رکھیے گا. کوئی پارٹی آپ کا ساتھ نہیں ہے، کوئی پارٹی آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، سب آپ کے ساتھ بدخواہی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایسے موقع پر کتاب و سنت کی روشنی میں علماء اور فقہ نے جو مسائل اخذ کر کے بتایا ہے، احول البلیتین، دو مصیبتیں اگر آپ کے سامنے ہو، جو ہلکی مصیبت اسے گوارا کر لیجئے تو اس کے بعد بڑا سے بڑا کام کر سکتے ہیں. اس مناسبت سے ہمیں یہاں اس الیکشن میں زبردست رول ادا کرنا ہے. کون سا کینڈیڈیٹ کیسا ہے جو آپ کے لیے خیر خواہ ہے، علاقے کے لیے خیر خواہ ہے، صوبہ کے لیے خیر خواہ ہے، ملک کے لیے خیر خواہ ہے. کس کو ووٹ دینے سے آپ پر ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں ہوگا، اور کس کے ووٹ دینے کے نتیجے میں آپ کے درد کا درما بنا جائے گا، آپ کے زخم پر پٹی مرہم پٹی کی جائے گی. ایسے انسانوں کی شناخت کیجئے اور ایسی پارٹی کو ووٹ دیجئے. ایک تو مسئلہ ہمارے سامنے ہندوستان کی سرزمین پر سامنے الیکشن کا ہے، ورنہ یاد رکھیے گا جو صورتحال ہے، اگر شرپسند عناصر، فرقہ پرست طاقت اس سلسلے میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے، پھر آئندہ پھر آپ کو ووٹ دینے کا بھی اختیار نہیں رہے گا. پھر NRC کا مسئلہ آئے گا، NPR کا مسئلہ آئے گا، اور بہت ساری مختلف قسم کے قانون آپ کے سامنے آتے رہیں گے. بھگتیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کہا جائے گا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت تمہیں پہنچ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی. ایک تو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، دوسرا مسئلہ عالمی ہے. اس عالمی مسئلہ کو یاد رکھیے. ہم میں سر انسان کہتا ہے مسلمان سب کا سب بھائی بھائی ہے،
یقیناً قرآن کہا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. یہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. فلسطین کی سرزمین پر فلسطینی بچوں کے سینوں میں گولی اگر جاتی ہیں، گولہ بارود سے اس کا تباہ برباد کیا جاتا ہے، وہاں کی خواتین کو بیوہ بنایا جاتا، وہاں کے بچے کو یتیم بنایا جاتا، وہاں کی جوانوں کو شہید کیا جاتا، تو یہ سمجھنا چاہیے وہ سارا کا سارا معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن اس صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے کہ نمونہ نظریہ پیش کرتے ہیں. کہاں کچھ ہوتا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے. حالات ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں تو ان کے تعاون کرنے کے لیے، ان کے مدد کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کی کوششیں خال خال نظر آتی ہیں اور کچھ ہی لوگ ایسے کام کرنے کے لیے تیار ہے. ورنہ کسی کو فرصت نہیں ہے، کسی کو سگریٹ پینے سے فرصت نہیں ہے، کسی کو گانجا اور بھانگ کھانے سے فرصت نہیں ہے، کسی کو یاری مکاری کرنے سے فرصت نہیں ہے، کسی کو شادی بیاہ میں لاکھوں اور کروڑوں کے صرف کرنے کی فرصت نہیں ہے. پھر بھی اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ عید کا پیغام آپ کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے. ان جیالوں کو دیکھیے، ان مردان جنگی کو دیکھیے، ان فلسطینی بچے کو دیکھیے، اس زخمی شاہین کو دیکھیے کہ ان تمام تر ظلم و ستم کے سہنے کے باوجود الحمدللہ انہوں نے عید الفطر کی نماز پڑھی ہے. یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد اس مرتبہ عید نہیں منائیں گے، نیا کپڑا نہیں پہنیں گے، عید کی سلسلے میں سے کارروائی نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جذبہ تشکر کے ساتھ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہے. وہ جان دی ہوئی اسی کی دی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ ان کا جذبہ ہے. شہادت مطلوب، مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کسائی، یہ ان کا پیغام ہے. ان کے بچوں نے، ان کے بچیوں نے، ان کی عورتوں نے، ان کے بوڑھوں نے اور ان کے جوانوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے: کٹ جانا، جان کا نذرانہ پیش کر دینا، لیکن باطل کے سامنے کبھی نہ جھکنا. آج ہمارا کیا ہے؟ معمولی چیزوں میں ہم ایمان کا سودا کر لیتے، پھر بھی فلسطینی کا نام لیتے ہیں اور اسرائیل غاصبین کا تذکرہ کرتے بد دعا کے کلمے کہہ جاتے ہیں. میرے بھائیو، وہ بد دعا کے لاگ انہیں بد دعا دی جائے گی اور فلسطینی مسلمان دعا کے لاگ ہے ان کے لیے بھرپور دعا کی جائے گی. لیکن باتوں سے کوئی کام بنا ہے نہ بنے گا. صرف دعا کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار اندر. یہ کب کے لیے بھائی؟ اس لیے آج کی اس خطبے کا میرا آخری پیغام یہی ہے: عید الفطر افطار والی عید. ایک مہینہ ہم نے روزہ رکھا، اب کھانے پینے کی مہلت ملی، اس کا شکریہ کہ الہی تو نے عبادت کرنے کی توفیق دی، روزہ رکھنے کا جذبہ دیا، دیگر بندگی بجا لانے کی توفیق بخشی. اس کے بعد تیری بارگاہ میں پہنچ کر دو گانا نماز ادا کرنے کی تو نے توفیق دی، ہم نے اسے پیش کر دیا. یہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ ہے، نذرانہ تشکر ہے. یہ شکریہ کے جذبے کے ساتھ اس عمل کو پیش کرنا ہے جو ہم نے پیش کیا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں اس روزہ سے متعلق 4 باتیں بیان کی گئی ہے. ان 4 باتوں کو سمجھیے اور بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اسے گرہ لگا لیجئے گا. قرآن نے پہلے کہا لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق، اس کے دستور کے مطابق، اس کی شریعت کے مطابق، اس کے منشور کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرو اور اس کی بڑائی کا اظہار کرو. عید کی نماز میں وہی ہم اظہار کرتے ہیں. اسی درمیان میں بات آئی اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی لعلہم یرشدون فلیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، آپ کہہ دیے میں بالکل قریب ہوں. دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. جب میں تمہاری دعا سنتا ہوں تم میری بات کیوں نہیں مانتے، مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لعلہم یرشدون، تاکہ لوگ ہدایت پا جائیں. اور چوتھی بات کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، دو گانا ادا کر لینا، گناہوں کی بخشش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرنا. لعلکم تشکرون، لعلکم تتقون کہا، لعلہم یرشدون کہا اور ساتھ میں لتکبر اللہ کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو.
یہ 4 جذبے اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئے رمضان میں، سمجھے کہ آپ کا رمضان کامیاب رہا اور اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ مقبول رہی۔ اگر یہ 4 صفتیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، میرے عزیز بچوں، اللہ نے ایک بہترین موقع دیا تھا، رمضان کا مہینہ دیا، عبادت کی توفیق بھی دی، شیطان کو بند کر دیا، جہنم کو بند کر دیا، جنت کو کھول دیا، فرشتوں کا نزول کروا دیا، اسباب پیدا کر دیے، حالات بنا دیے کہ جس طرح انسان چاہے اللہ کی بندگی کرے، آرام سے کرے۔ اور آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، کچھ دیر کے لیے بندگی کی ہے، اللہ نے رحمتوں کا برکھا برسا دیا ہے، روزی اور رزق کی بارش کر دی ہے۔ ہر ایرے غیرے کے دسترخوان پر وہ دانہ موجود ہے، وہ کھانا موجود ہے، وہ پھل فروٹ موجود ہے جو عام دنوں میں نہیں دیکھا جاتا تھا۔ کیوں بھائی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفا کیا ہے، اللہ کے فرمان کو ماننے کی کوشش کی ہے، اللہ نقد انعام کے طور پر یہ ساری روزی آپ کو دے دی ہے۔ پھر روزی کے شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے رمضان کو جس طرح آپ نے گزارا ہے وہ ماحول بنا کے رکھیے، انشاءاللہ آرام و سکون کے ساتھ آپ رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کساد باداری کو، تجارتی کاروبار میں نقصان کو انشاءاللہ دفع کر دے گا، اور خیر و برکت جو محرومی کی بات پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا دہانہ کھول دے گا اور رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام بھائی بہنوں سے کہ رمضان جیسا ماحول بنانے کی کوشش کیجئے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکریہ ادا کیجئے۔ بس ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہر سال رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد معاملہ تمام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ کا رمضان، اس مرتبہ کی عید کی نماز اور اس مرتبہ کا یہ خطبہ سننا اور سنانا معنی خیز ہے کہ اگر ابھی ہم نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں، اگر ابھی نہ جاگے تو ایسا لگتا کہ سورہ اسرافیل ہی آپ کو جگائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اٹھا لے گا اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کی کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انسان کو مسلط کرے گا جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گا، اور نتیجے کے طور پر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، جہاں رہیں گے بھگائے جائیں گے، دھتکارے جائیں گے، للکارے جائیں گے، دوڑائے جائیں گے۔ وہ کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو تو اللہ کے واسطے کتاب و سنت کی روشنی میں جس طرح کی رہنمائی آپ کی ملت کے علماء اور ملت کے لیڈران اور ہمدردان قوم ملت آپ کے سامنے پیش کریں، ان کی بات کو مانیے اور اس مناسبت سے اچھے اعمال بجا لانے کی کوشش کیجیے۔ ساتھ ساتھ اسباب اپنانے کے بعد، وسائل کے اختیار کرنے کے بعد، انہیں وسائل پر نربھر ہو کے توکل کر کے مت رہ جائیے۔ سارے اسباب وسائل پیدا کرنے والا، اس کو کامیابی کی منازل تک پہنچانے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ سے رشتہ ناطہ جوڑ کے رکھیے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کیجیے، الہی تو اپنے فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کے حالات کو سدھار دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری تقدیر کی خرابی کو سنوار دے۔ ہم امن و امان کی پیاسے ہیں، الہی امن و امان ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ظلم و بربریت سے دوچار ہے، ہمیں شانتی عطا فرما دے۔ اے اللہ مظلوم و مقہور ہے، اے اللہ جبر و اکراہ کی پابندیوں سے اور خرابیوں سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ ہندوستان کی مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہے، اے اللہ تیری سوا فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو ہماری فریاد رسی کر لے۔ اے اللہ اگر ہم نے کسی پر بھروسہ کیا ہے وہ بھروسہ بھی پھسپھسا ہی رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، الہ العالمین ایسے دھوکہ بازوں سے بچائے رکھ، اور تو اپنا فضل کر ہمیشہ ہمارے پر اتارتا رکھ۔ الہ العالمین جو ہمیں بیمار ہے انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی جو ماخوذ گرفتار ہے ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ اے اللہ جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہے ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ الہی ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، ان کے پریشان حال انسان کی پریشانی کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اپنے لیے، اپنے بہن بیٹیوں کے لیے یا بیٹوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، الہی انہیں مناسب رشتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ شادی کے بعد جن کا گود بھرا نہیں ہے الہی تو اپنے فضل و کرم سے انہیں صاحب اولاد بنا دے، نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ شادی کے بعد اگر ازدواجی زندگی میں پریشانی ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے۔ اور اے اللہ بچے کی ولادت کے بعد اگر بچے سے بے رغبتی کی شکایت لوگ کرتے ہیں، بچے اور بچیاں پریشان کرتے الہی ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کے جوڑوں کو اور ان کے شوہروں کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ الہی علاوہ اس کے
ہم مسلمانوں پر رحم فرما، اور ہندوستان کے ماحول میں ہم مسلمانوں کو صحیح سوجھ بوجھ عطا فرما، اپنے ووٹ کی قدر و قیمت پہچاننے اور اسی مناسبت سے حق رائے دہی کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی ہم پر کسی ظالم جابر حکمراں کو مسلط نہ کرنا، اے اللہ لا تسلط علینا من لم یعمل لا یرحمنا، اے اللہ ایسے ظالم حکمراں کو ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کر سکے۔ علاوہ اس کے پورے عالم اسلام میں مسلمان کرب اور بے چینی سے دو چار ہیں، مسلم ممالک 57 سے زیادہ ہے لیکن ان کے کان پر جوئی تک نہیں رنگ دے۔ الہ العالمین انہیں بھی صحیح شعور عطا فرما دے، انہیں مسلمانوں کے ہمدرد بنا دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک اور نیک بنا دے۔ ارض فلسطین پہ ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف الہی تو اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی جماعتوں میں ایسے افراد پیدا کر دے جو ان کا مزید مقابلہ کر سکے۔ الہ العالمین ان یہودی غاصبین سے ارض فلسطین کو نجات دے دے، آزاد فرما دے، وہاں کے مجاہدین کو حریت و آزادی عطا فرما دے، اور الہی جب تک زندہ رکھ ان تمام کو بھی ہمیں بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرتے زندہ رکھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق آپ تمام برادران اسلام، مسلمان غیر مسلم، سارے لوگوں کے لیے تقبل اللہ منا ومنکم کہ الہی ہماری اور آپ کی عبادت کو قبول فرما دے اور اس کے ذریعے سے امن و امان کی بحالی فرما دے۔ انتظامیہ کا مشکور و شکر گزار ہیں جنہوں نے وقت پر ساتھ دیا۔